ابھی آپ کے سامنے جو ہے حدیث قصہ کی تلاوت حدیث قصہ حدیث کہتے ہیں گفتگو اور اصطلاح میں جو ہے قول معصوم فعل معصوم تقریر معصوم کو حدیث کہتے ہیں. لیکن جس وقت حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے اپنی عبادت کو چھوڑ کر آسمان سے زمین کی طرف آئے. اور اسی حدیث قصہ کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ وَحَفَّتْ وَالْمَلَائِکَةُ ملائکہ انہیں جو ہے گھیر لیتے ہیں. جس جگہ پر جس مقام پر حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو آسمان سے فرشتے زمین پر نازل ہو کر لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. وَحَفَّتْ وَالْمَلَائِکَةُ ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُ اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. حدیث قصہ کی آپ عظمت سمجھیں, اپنا مقام سمجھیں کہ وہ رحمت کے فرشتے جن کا کام رکوع کرنا ہے, جن کا کام سجدہ کرنا ہے, لیکن وہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں. اور آتے ہی نہیں, جہاں پر حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی مومنین کو اپنے گھیرے میں احاطے میں لے لیتے, ان کے لیے استغفار کرتے رہتے. اور جب حدیث قصہ کی تلاوت حتی یتفرقوا, جب مومنین متفرق ہو جاتے ہیں, یہاں سے چلے جاتے ہیں, تو رحمت کے فرشتے جب واپس آسمان پر جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو, تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. کہا ہم لوگ زمین پر گئے تھے, اللہ کی مخلوق نے روئے زمین پر حدیث قصہ کی تلاوت کی تھی, ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں. تو رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے چلو جہاں پر حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی تھی. تو رحمت کے فرشتے کہتے نہیں, حدیث قصہ کی تلاوت ختم ہو گئی, مومنین اپنے گھروں کو چلے گئے. تو فرشتے کہتے کم سے کم اس زمین پر لے چلو جہاں پر حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی تھی. صلوات اور حدیث قصہ کے آخری فقرے میں مولا کائنات کے لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا علی تم بھی کامیاب اور تمہارے شیعہ بھی کامیاب. لیکن کامیابی کب ہے؟ جب ہم پنجتن کے دامن سے متمسک ہو جائیں, جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ پنجتن پاک ہیں سردار ہمارے, جو روز عدل ہی سے ہیں اللہ کو پیارے. یہ اس کے مددگار ہیں جو ان کو پکارے, دشمن کی بھی کشتی کو لگاتے ہیں کنارے. مشکل کے وقت نام علی ہم نے لیا ہے, بڑھتے ہوئے طوفان کا رخ موڑ دیا ہے. بڑھتے ہوئے طوفان کا رخ موڑ دیا ہے. حیرت میں ہے نگاہ بشر کیا حسین ہے, حیرت میں ہے نگاہ بشر کیا حسین ہے. واحد اگر خدا ہے تو یکتا حسین ہے, زیادہ
حسین سے کہتے ہیں یہ رسول کہ میں ہوں حسین سے سروات والا کہ وہ مشق لے کے کچھ ایسے بیکار سے نکلا، وہ مشق لے کے کچھ ایسے بیکار سے نکلا کہ جیسے شیر ہو کوئی کچھاڑ سے نکلا۔ وہ مشق لے کے کچھ ایسے بیکار سے نکلا کہ جیسے شیر ہو کوئی کچھاڑ سے نکلا۔ سدادی فوج نے گھاٹ اختیار سے نکلا مگر نہ بچ گئے کوئی اس کے وار سے نکلا۔ جو گیس آیا سبوں کو پلٹ دیا اس نے، پلٹ جھپکتے ہی نقشہ پلٹ دیا اس نے، پلٹ جھپکتے ہی نقشہ پلٹ دیا اس نے۔ اور بیت کا شعر جو ہے بس سلوات کہیں ستاروں کہیں جگنوں سے لکھا ہے، کہیں ستاروں کہیں جگنوں سے لکھا ہے، ہر ایک پھول پہ وہ خوشبوؤں سے لکھا ہے، لہو کی دھار سے جو بازوؤں پہ لکھا ہے، ہر ایک عہد کا وسو تکار لکھا ہے، دہکتی ریت پہ یاسین و حلقہ لکھ دی، بریدہ شانوں سے تاریخ لاپتہ لکھ دی۔ حاضرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج کی تاریخ ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل پاس علیہ السلام آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ اس محفل کی جو آج ناظم ہے عالی جناب مولانا حیدر مہدی صاحب قبلہ انشاءاللہ نظامت کریں گے، مجھے جو یہاں کے لوکل شعراء ہیں ان کو پڑھانا ہے، اور جو بیرونی شعراء تشریف لا چکے ہیں ان کے نام اسماء گرامی سماعت فرما لیں۔ جناب سنگلین سلم محمد ممبئی، جناب محسن کمال حیدرآبادی، جناب حسن جلال پوری، یہ شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ ایک سماعت بھی بابا سے یہ تھے علی جناب مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ امام جماعت اول کنڈا، بہترین اشعار آپ کے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ انہوں نے تذکرہ کیا امام حسین علیہ السلام، چار مصرع بلاغہ فرمائیں گے۔ غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے، سنیں گے، غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، کرم حسین کا لایا اور نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ دوستو وعدہ الفت کے طلبگار بنو، بزم میں بھوٹ تو میدان میں تلوار بنو، اہل حق سیسا پلائے ہوئے دیوار بنو، زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو۔ کامیابی کا سبب درہم و دینار نہیں، اسلحہ قوم کا کردار ہے تلوار نہیں۔ دوستو آج 4 شعبان ہے سے خاموش شیخ بھی سنا جاتا ہے، ایک ماحول بنا کے دینا ہے، جو کہ آپ میں سے زمین سے جناب سلمان صاحب آ رہے ہیں۔ آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے، سنگ روزوں کو اٹھا لے تو گوار ہو جائے، شب ظلمت سے میں کہہ دے تو سہر ہو جائے، وہ تہدن تو دیوار میں در ہو جائے۔ کام کردار سے جب اہل وفا لیتے ہیں، انگلیوں سے دل خیبر کو اٹھا لیتے ہیں، انگلیوں سے دل خیبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ مقصد زندگی شیر خدا ہے کردار، طاقت لشکر ارباب وفا ہے کردار، فاتح مار کے کرب بڑا ہے کردار، ہر بشر کے لیے پیغام بقا ہے کردار۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتے نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، وہ تو مرتے نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے۔ آخری بند مولا پاس کے حوالے سے اشارات کے حوالے، جس کے کردار سے ملتا ہے وفاؤں کا حشم، کھاتے ہیں اہل جہاں ان کے ارادوں کی قسم، ہاتھ جوڑے ہوئے آتے ہیں عرب ہو کے عجم، اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے صداقت کا علم، قطرے اشک غم شہر کی قیمت سمجھو،
کے سائے میں میں جناب سلمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے ڈاکٹر مولانا نذرانے میں کر پیش کریں بآواز سے بلند علیہ السلام. السلام علیکم. آپ تمام حضرات کی خدمت میں میری طرف سے ولادت ہے مولا ابوالفضل عباس کی ولادت کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مل جل کے سلوات کا سہارا. بیاض پڑھ کے جب میرے جذبات آ گئے, بیاض پڑھ کے جب میرے جذبات آ گئے, کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے. مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ, مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ, پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے. مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ, پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے. علی جناب مولانا علی اکبر صاحب تشریف فرما رہے ہیں, ان کے سواگت کے لیے مل کر سے سلام بھیجے محمد و آل محمد. ایک مل جل کے سلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے بیاض پڑھ کے جب میرے جذبات آ گئے, کچھ آشنا سے نام میرے پاس آ گئے. مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ, مانگی مدد جو دے کے سکینہ کا واسطہ, پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے. اور میدان کربلا میں امام حسین نے مولا عباس کو بھیجتے ہوئے کہا, پیغام انوار جلی بھیج رہا ہوں, پیغام انوار جلی بھیج رہا ہوں, میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں. تم نے سمجھا تھا مجھے اس دور کا محمد, میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں. تم نے سمجھا تھا مجھے اس دور کا محمد, میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں. اور میدان کربلا میں مولا عباس آئے اور آ کر کے کہنے لگے, ہمت ہے کسی میں وہ میرے آگے تو آئے, ہمت ہے کسی میں وہ میرے آگے تو آئے, لڑنا تو بہت دور بس مجھ سے نہیں ملائے. ہمت ہے کسی میں وہ میرے آگے تو آئے, لڑنا تو بہت دور مجھ سے نہیں ملائے. کھا جائے گی تمہیں مٹی اگر میں کر دوں اشارہ, کھا جائے گی تمہیں مٹی اگر میں کر دوں اشارہ, کیونکہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. سلوات بھیجے محمد و آل محمد. مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. میں سوئے کربلا جا رہا تھا, پڑھتا صلی اللہ چلتے چلتے. میں سوئے کربلا جا رہا تھا, پڑھتا صلی اللہ چلتے چلتے, پڑھتا صلی اللہ چلتے چلتے. پی رہا تھا مودت کے ساگر, آ رہا تھا مزہ چلتے چلتے. پی رہا تھا مودت کے ساگر, آ رہا تھا مزہ چلتے چلتے. اور بطور خاص بات فرمائے, کچھ قدم ہر بڑا شہر کے جانب, کچھ قدم شہر بڑے ہر کی جانب, کچھ قدم ہر بڑا شہر کے جانب, کچھ قدم شہر بڑے ہر کی جانب. بخش دی چند لمحوں میں شہنے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے. بخش دی چند لمحوں میں شہنے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے. بخش دی چند لمحوں میں شہنے ہر کی ساری خطا
اپنے آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے اپنے آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے روک ڈالیں گے پتلے تمہارے یہ جلوس اذاں چلتے چلتے روک ڈالیں گے پتلے تمہارے یہ جلوس اذاں چلتے چلتے روک ڈالیں گے پتلے تمہارے یہ جلوس اذاں چلتے چلتے. اور بطور خاص سماعت فرمائے توق زنجیر یہ کہہ رہی تھی اب یزید ہے اب تیری تباہی. توق زنجیر یہ کہہ رہی تھی ہے یزید اب ہے تیری تباہی. جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک گیا چلتے چلتے جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک گیا چلتے چلتے جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک گیا چلتے چلتے. آخری کون سمجھ فرمائے جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک گیا چلتے چلتے. بولے اصغر ہمارے کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ برنا. بولے اصغر ہمارے کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ برنا. بابا لے آئے تھے ساتھ برنا. میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کر بلا چلتے چلتے. میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کر بلا. یہ تھے جناب سلمان صاحب بہترین اشعار آپ تک پہنچا ہے. اور میں علی جناب مولانا علی اکبر صاحب کی تمہیدن میں پہلی مرتبہ آولکنڈہ کی سرزمین پر یہ شرف مجھے ملا ہے ان کے سامنے بولنے کا. اور ہمارے مولانا علی صاحب مولانا ظفر اعظمی صاحب بیان میں. اور ہمارے پاس دو چاند بہت خوبصورت موجود ہے. ایک چاند تو حیدرآباد سے نکلتا ہے, دوسرا چاند ممبئی سے جناب ثقلین صاحب. انشاءاللہ ان دونوں کی سماعت انشاءاللہ اب تک بیدار رہے گی. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نظامت میں بالکل ٹائم نہیں لیتا, صرف دو قدم مولانا عباس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. جیسے سننا ہے سنیے انشاءاللہ, مگر یہاں کا مجمع پڑھا لکھا ہے انشاءاللہ ضرور بولے گا. معجزہ اپنا دکھانے پہ جو آئے عباس, معجزہ اپنا دکھانے پہ جو آئے عباس, اپنے پلکوں پہ سمندر کو اٹھائے عباس. اس عقیدت سے چلا آتا ہوں اس محفل میں, جیسے خط بھیج کے خود مجھ کو بلائے عباس. میں وفا ہوں مجھے سب لوگ وفا کہتے ہیں, اپنے آقا کی اطاعت میں کھڑی رہتی ہوں. میں وفا ہوں مجھے سب لوگ وفا کہتے ہیں, اپنے آقا کی اطاعت میں کھڑی رہتی ہوں. جانے یہ لوگ کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں مجھے, میں تو عباس کے قدموں میں پڑی رہتی ہوں. میں تو عباس کے قدموں میں پڑی رہتی ہوں. اسی اشعار کے ساتھ میں جناب رضا عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ مولا میں نذرانے کی خدمت پیش کریں اور ان کے استقبال میں جیتی جاتی آواز بلند نعرہ حیدری. آئیے خوشی لائیے. کام مشکلوں میں آ سکی بھی نور بنا
تمہارا حیدری آواز بلند نعرہ سلام سب کو السلام علیکم. پہلے آپ سب کو صلی عباس علیہ السلام ولادت مبارک پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی مبارک. دو میں سے مطابق سماعت فرمائیے گا. جہاں حدیث قصہ کا بیان ہوتا ہے جہاں حدیث قصہ کا میرا دعویٰ ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا. میرا دعویٰ ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا. پرچم حسرت عباس اٹھانے حضرت عباس اٹھانے والا. حاصل کلام شعر ہے دیکھیے. تیر کھانا ہے جسے وہ تو ہنسے جاتا ہے. تیر کھانا ہے جسے وہ تو ہنسے جاتا
محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا. دیکھیے سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا. سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا. سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا. مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا. مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا. ذرا ہونے تو دے عاشور کا ہنگام اے بیت. ذرا ہونے تو دے عاشور کا ہنگام اے بیت. زمانہ نہ کہ نیزہ پر میرا انکار دیکھے گا. زمانہ نہ کہ نیزہ پر میرا انکار دیکھے گا. زمانہ نہ کہ نیزہ پر میرا انکار دیکھے گا. دیکھیے کہا اصغر نے لشکر سے لیے آیا ہے میدان میں. کہا اصغر نے لشکر سے لیے آیا ہے میدان میں. یہ لشکر آج مل کر ہر مولا کی ہار دیکھے گا. یہ لشکر آج مل کر ہر مولا کی ہار دیکھے گا. یہ لشکر آج مل کر ہر مولا کی ہار دیکھے گا. خبر ہونے تو دے دربار میں عابد کے آنے کی. خبر ہونے تو دے دربار میں عابد کے آنے کی. فقیر شام اپنی موت کے آثار دیکھے گا. فقیر شام اپنی موت کے آثار دیکھے گا. انہوں نے جناب عابد بیمار کا تذکرہ کیا تو 4 مصرے ملاحظہ فرما لے. عباس نے جو ایک نظر تیر ڈال دی، باطل نے اپنے ہاتھ سے شمشیر ڈال دی. باطل نے اپنے ہاتھ سے شمشیر ڈال دی. باطل نے اپنے ہاتھ سے شمشیر ڈال دی. بابا نے ذوق جسم میں محسوس کیا. زہرا نے لا کے چادر و تکبیر ڈال دی. زہرا نے لا کے چادر و تکبیر ڈال دی. اسی اشعار کے سائے میں میں جناب اصغر حسین ترابی کربلائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ مولانا نذرانے کی خدمت پیش کریں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. کل ایمان نعرہ حیدری آواز بلند صلوات.
मुबारक हो, इमाम ज़माना को भी मुबारक हो। और हम कम पढ़ेंगे, मेहमानों की खुशियों का अच्छा सुनेंगे इंशाअल्लाह। मिसरा दिए गए थे, परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू, परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। चंद शेर पढ़ूंगा, इसके बाद मेहमानों से हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेहमान दूर से आए हैं, सलवात का सहारा ज़माने में वफादार की खुशबू, वफादार की खुशबू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबीर की खुशबू है अलमदार की खुशबू, अलमदार की खुशबू, पहली है ज़माने में वफादार की खुशबू, वफादार की खुशबू। मजलिस में जरूर आती है अब सानिए ज़हरा, अब सानिए ज़हरा, मजलिस में जरूर आती है अब सानिए ज़हरा, अब सानिए ज़हरा। महकिएगी क्यों ना सैयदे अबरार की खुशबू, अबरार की खुशबू, पहली है ज़माने में वफादार की खुशबू, वफादार की खुशबू। मजलिस में शह के बैठ गए आके अज़ादार, आके अज़ादार, मजलिस में शह के बैठ गए आके अज़ादार, आके अज़ादार। जब से महक रही है अज़ादार की खुशबू, अज़ादार की खुशबू, पहली है ज़माने में वफादार की खुशबू, वफादार की खुशबू। ये फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर है, दुआओं का असर है, परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू, अलमदार की खुशबू, पहली है ज़माने में वफादार की खुशबू, वफादार की खुशबू। बच्चों को अपने देख के ज़ैनब ने ये कहा, ज़ैनब ने ये कहा, आती है देखो जाफर तैयार की खुशबू, तैयार की खुशबू, आती है देखो जाफर तैयार की खुशबू। इंशाअल्लाह देखें शेर के करबला दायरीन जब जाके लौट के आते हैं, आए हैं जब से लौट के ज़वार वतन को, ज़वार वतन को, आए हैं जब से लौट के ज़वार वतन को, ज़वार वतन को, उनके बदन से आती है अबरार की खुशबू, अबरार की खुशबू। मक्ते का इबादत है। असगर सराने आते ही मौलाए कायनात, मौलाए कायनात, असगर सराने आते ही मौलाए कायनात, मौलाए कायनात, आई लहर में हैदर कर्रार की। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब अस्कर से साहब तोरा भीतर बढ़ाई बेहतरीन अशार आप तक पहुंचा रहे थे। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन जमा बना हुआ है। मैं मौला अब्बास के हवाले से तोबंद के साथ जो इस महफिल के नाज़िम है आली जनाब मौलाना हैदर मेहदी साहब किबला को बुला रहा हूँ तोबंद के साथ कि मेरे बाबा ने दुआओं में मुझे मांगा है, मेरे बाबा ने दुआओं में मुझे मांगा है, फातिमा ने मुझे बेटी की तरह चाहा है, दीन का मेरे भी हाथों में अलम आया है, मैंने गाजी का लक़ब यूं ही नहीं पाया है। बाबू भाई बतौर खास भाई बात पेश कर रहा हूँ, दीन का मेरे भी हाथों में अलम आया है, मैंने गाजी का लक़ब यूं ही नहीं पाया है, चलती फिरती हुई हैदर की दुआ लगता हूँ, मैं भी हर रुख से मुसैरी का खुदा लगता हूँ, मैं भी हर रुख से मुसैरी का खुदा लगता हूँ। मैंने तलवार का फन हक़ वली से पाया और वफाओं का सबक माँ की सही से पाया, हौसला अकबर असगर की फूफी से पाया, सब्र इसार हुसैन इब्न अली से पाया, अपने किरदार के साँचे में मुझे ढाला है, करबला के लिए मादर ने मुझे पाला है, करबला के लिए मादर ने मुझे पाला है। इसमें शायर के साहब में अली जनाब मौलाना हैदर मेहदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए बाकायदा नज़ामत के फायदा अंजाम दें और इनके इस्तेमाल में जीती जागती बाबा से बुलंद मैं हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलावत।
وعلى محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل عباس شہنشاہ وفا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب حسن جلال پوری صاحب بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے تھے اور محفل اپنی منزل کی طرف دمادم رواں تھی. بہرحال اپنی ذمہ داریاں انہوں نے میرے قدموں پر ڈال دی ہے. کوشش کروں گا کہ ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھاؤں. حکم ہے، اس لیے میں آپ کا 2-4 منٹ لینا چاہتا ہوں. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جو مشہور زمانہ حدیث ہے، علماء تشریف فرما ہے، جس میں سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد آپ ذرا قریب آ جائیں تو مہربانی. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامنے جگہ ہے، آ جائیں، تشریف لے آئیے. وعلى محمد دیکھیے اسی طرح آپ کا تعارف بھی ہو جائے گا مومنین کے ساتھ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. متوجہ ہیں آپ حضرات. میں نے آپ کے سامنے مشہور زمانہ حدیث پیغمبر پیش کیا ہے، جس میں سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، اس لیے کہ علی کا ذکر بے عین ہی میرا ذکر ہے. میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. پیغمبر اسلام نے علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا. اب علی کا ذکر کیوں عبادت ہے؟ تو اس کیوں کا جواب پیغمبر اسلام نے خود دے دیا اسی حدیث میں کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو میری گزارش ہے کہ لوگوں کو علی کے ذکر پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علی کا ذکر کر کے 3 ذکر کا ثواب لے لینا چاہیے. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک کا ذکر کر کے 3 ذکر کا ثواب پاتے ہیں اور کوئی 3 کا ذکر کر کے بھی کچھ نہیں پاتا. صلوات پڑھیں محمد والا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. تو آئیے آپ کے ذہن کو اسی مقدس ہستی کی تمنا اور آرزو کے تحت کہ جس نے کبھی کسی چیز کی تمنا اور آرزو نہ کی لے چلیں. لیکن ہاں، اگر پہلی اور آخری تمنا کی
تو اسلام اور اپنے حسین کی حفاظت کے لیے جناب عباس کی تمنا کی. وہ علی جس کے سامنے مال و زر کی کوئی حقیقت نہ تھی, وہ اگر اپنے پروردگار سے کسی شے کا طلبگار ہے تو جناب عباس ہے. عباس کی شخصیت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا کہ جب ہم مدینے سے لے کر کربلا تک کے واقعات کا جائزہ لیں تو ہم خود کہنے پر یہ مجبور ہو جائیں گے اور کردار عباس بھی یہ آواز دیں گے کہ علی کی تمنا اور آرزو کا ثمر جاں بلغ اسلام کو حیات جاویدانی بخشنے کے لیے تھا. توجہ, علی کی تمنا اور آرزو کا ثمر جاں بلغ اسلام کو حیات جاویدانی بخشنے کے لیے تھا, اور جس نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ کل میرے باپ علی نے رسول اسلام کے ساتھ حق وفا ادا کیا تھا, آج میں حسین کے ساتھ حق وفا ادا کروں گا. میرا کروڑوں لاکھوں سلام ہو اس عباس پر کہ جس نے حسین کے ساتھ حق وفا ادا کر کے تمنا علی کی لاج رکھ لی. میں اس عباس کی خدمت میں کیا کر سکتا ہوں, بس اپنی ناقص زبان سے ان کی بارگاہ میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ارض نینوا پہ فرات کی خنکیوں میں سونے والے وفا کے پروردگار, تو دنیا سے پیاسا گیا مگر پیاسی وفا کو چشمہ حیات سے سیراب کرتا گیا. تیرے عطا کردہ جام حیات کے سہارے آج بھی وفا زندہ ہے اور تیری غیرت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. اے تمنا حیدر کرار کے ثمر اور سپاہی حسینی کے علم بردار, تجھے زمانے نے ہمیشہ پاسبانی کا موقع نہ دیا مگر موت کی آغوش میں جانے سے پہلے سرزمین کربلا پر اپنی نظر کی نوک شمشیر سے جلالت کا بہتان کھینچ دیا کہ تیرے جانے کے بعد بھی کسی لشکر جدیدی میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ جو اہل حرم پہ نظریں بڑھ ڈال سکے. کیا کہنا, مولا عباس کا وقت نہیں ہے, اختصار کو مد نظر رکھتی تھی آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا عباس جب پیدا ہوئی اور آپ کی ولادت کی خوشخبری کسی نے مولا علی کو سنائی تو آپ گھر تشریف لائے. ام البنین نے پڑھ کے مبارکباد پیش کی, یا علی مبارک ہو, اللہ نے چاند سا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے. توجہ والے محترم, مولا علی نے بھی خیر مبارکباد کہا اور اس کے بعد جناب ام البنین مایوسی کے عالم میں کہتی, یا علی اللہ نے دیا تو چاند سا بیٹا ہے, لیکن جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی. مولا نے مسکرا کر کہا آنکھیں کیسے کھولے گا, آخر میرا بیٹا ہے نا. میں بھی جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت تک بھی میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک میرا رسول نہیں آ گیا تھا. یہ بھی آنکھیں نہیں کھولے گا اس وقت تک جب تک حسین نہ آ جائے. حسین کو بلاؤ, اور تاریخ کہتی ہے کہ جیسے مولا حسین آئے تو جس طرح مولا علی نے آنکھیں بعد میں کھولی تھی, ہاتھ اٹھا کر پہلے رسول کو سلام کیا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا باعث الہدیٰ. اسی طریقے سے مولا عباس نے آنکھ کھولنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ مولا میں آنکھیں تو بعد میں کھولوں گا, پہلے میرے ہاتھوں کا نذرانہ قبول کیجئے. پیدا ہوتی ہی مولا عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا نذرانہ آقا حسین کی بارگاہ میں پیش کر. عباس بڑے ہوئے, پروان پاتے رہے, جوان ہوئے. تاریخ لکھتی ہے کہ مولا عباس نے 20 جوانوں کا ایک دستہ تیار کیا, 20 جوانوں کا دستہ جس کے استاد مولا عباس تھے, جنہیں تلوار چلانا,
घोड़े पर सवार होना, सिपाही पुरोगरी सिखाना, यह मौला अब्बास का काम था। मौला अब्बास उनके उस्ताद थे। मौला अब्बास की एक आवाज पर ये 20 जवान लब्बैक कह के निकल आते। तारीख ने लिखा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकलते तो मंजर कुछ ही होता कि मौला अब्बास इमाम हुसैन के आगे आगे होते और वो 20 जवान जो मौला अब्बास के सिपाही थे, उनमें का 10 इमाम हुसैन के दाहिनी तरफ और 10 बाईं तरफ। जब इस शाम से मौला हुसैन निकलते तो लोगों में थरथरी पैदा हो जाती, जलजला जाता। आखिर अब्बास के सिपाही, अब्बास के सिपाही। इसी तरह तारीख मिलता है, बहुत तफसील वाक़यात हैं कि मौला अली ने एक जमीन हमवार की थी अपने बच्चों को उन्होंने जंग सिखाने के लिए, जिस मैदान को उस्ताद जनाबे मुस्लिम इब्न अकील, क्योंकि जनाबे मौलाई कायनात के बाद जनाबे मुस्लिम से बड़ा बहादुर और शुजा कोई नहीं था। तारीख ने लिखा है और मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, सुन भी लीजिए कि जनाबे मुस्लिम इब्न अकील शहजादे अली अकबर के भी उस्ताद हैं, जनाबे कासिम के भी उस्ताद हैं और जनाबे औन मोहम्मद के भी उस्ताद हैं। ये तारीख ने लिखा है, जिसे हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हमारा जो अकीदा है कि वली खुदा दुनिया में आने के बाद किसी से नहीं सीखता, वो वहां से सीख कर आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका दूसरा रुख भी आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं कि शायद इसलिए मौला कायनात ने ये इंतजाम किया हो कि जब दुश्मन हमारे बच्चों को बहादुर बंदा, शुजा बंदा हुआ देखे तो वो भी अपने बच्चों को शुजा और बहादुर बनाए। तवज्जो है, मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूं। शायद मौला ने इसलिए ये जमीन हमवार की हो कि हमारे बच्चों को हमारे दुश्मन जब बहादुर बंदा देखेंगे, शुजा बंदा हुआ देखेंगे, तो हमारे मुकाबले के लिए अपने बच्चों को भी शुजा और बहादुर बनाएंगे। तो मौला चाहते थे कि दुश्मन भी शुजा और बहादुर बने। क्यों जुमला देता हूं? इसलिए कि जब मुकाबला हो तो बाद में कोई ये न कहे बुज़दिलों से लड़ा थे मार लिया। अब तो नहीं कोई कह सकता, बुज़दिलों से लड़ते थे मार लिया। अब तो यहां कहा जाता है कि अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, तो अली किससे लड़ते? कोई बहादुर होता तो लड़ते, क्या बहुत से भागने वालों से लड़ते, खैबर के भागने वालों से लड़ते? कोई बहादुर था ही नहीं, तो अली लड़ते किससे? मौला अब्बास जवान भी। अब यहां पर 2-3 मिनट में आपका लूंगा। तो मौला अली के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं क्यों ना अब्बास का इम्तिहान देखूं कि जिस चीज के लिए मैंने अब्बास को मांगा है उस काबिल अब्बास हुआ या नहीं। तारीख कहती है कि रात का वक्त है, मौला अली बाग में पहरा दे रहे। मौला अब्बास पहुंचे, खत्म कर रहा हूं, मैं जल्दी समेट कर बयान कर रहा हूं, और कहा बाबा आप आराम कीजिए, मैं पहरा दे रहा हूं। मौला अली ने कहा ठीक है बेटा तुम पहरा दो, लेकिन ख्याल रखना कि बाग के अंदर कोई दाखिल ना होने पाए। जनाब अब्बास ने कहा जी बाबा ऐसे ही होगा। मौला अली वापस चले आए और मौला अब्बास बाग का पहरा देने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि मरतबा गाजी अब्बास ने देखा कि घुड़सवार चेहरे पर नकाब डाले हुए बाग की तरफ घोड़ा दौड़ाता हुआ बढ़ता चला रहा है। जनाब अब्बास ने जब घुड़सवार को बाग की जानिब आता हुआ देखा तो एक मरतबा आगे बढ़कर ललकारा, खबरदार बाग के करीब ना आना, बाग के करीब ना आना, मेरे बाबा का हुक्म है, बाग के करीब ना आना। लेकिन घुड़सवार बराबर बढ़ता रहा और बाग के दरवाजे की तरफ जाने लगा। जिस तरह घर का दरवाजा होता है, शहर का दरवाजा होता है, इल्म का दरवाजा होता है, जानते हैं कि इल्म का दरवाजा मौला है, उसी तरह बाग का भी दरवाजा होता है जहां से लोग दाखिल होते हैं। देखा बाग के दरवाजे की तरफ बढ़कर रोका और जलाल में आकर मौला अब्बास ने जब नहीं रुका तलवार निकाली।
تاریخ ہے کہ دونوں میں جنگ شروع، تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، لوہے سے لوہا ٹکرانے لگا، آواز آنے لگی، گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں اٹھنے لگی، نہ وہ دیر ہو رہا ہے، نہ یہ دیر ہو رہا ہے، نہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ یہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جنگ ہوتے ہوتے تاریخ نے لکھا کہ تلوار صبح کا وقت قریب آ گیا، ایک مرتبہ گھڑ سوار نے مولا عباس پر حملہ کیا، حملہ اتنا شدید تھا کہ وہاں کو مولا عباس نے روکا، پھر بھی تلوار پھسلتی ہوئی مولا کے بازو کو ٹچ کر گئی، مولا کے بازو کو چھو گئی، بازو زخمی ہو گیا۔ بازو کا زخمی ہونا تھا کہ مطلب گھڑ سوار نے چہرے سے نقاب الٹا اور رنگ کر کہا میرے لال عباس خیر تو ہے۔ مولا عباس نے اٹھا کر دیکھا، تلوار کو پھینکا، کہا بابا آپ، یہ آپ تھے؟ کہاں بیٹا میں دیکھ رہا تھا، کیا تم میدان کربلا میں اسلام اور حسین کی حفاظت کر سکتے؟